बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम नई सूरत का मतलब आगाज कर रहे हैं। इससे पहले हमने सूरह अनफाल पढ़ी थी, जिसके मुतालिक आपको एक्सरसाइज दे दी गई है। सूरह मुम्तहना का मतलब ये होता है कि इम्तिहान लेना। ये सूरत तारुफ इसमें लिखा हुआ है, इससे समझ में आ जाएगा आपको कि ये सूरत मदनी है। मदनी सूरत होती है जो मदीने में नाजिल हुई, और इसमें 2 रुकू है और कुछ इसमें चंद आयतें भी हैं। चंद का मतलब है जितनी भी 1 से 10 तक 13 तक जितनी भी आयतें हैं ये आपको वाज़ेह हो जाएंगी। इस सूरत की आयत नंबर 10 में जो औरतें हिजरत करके सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमान होने का दावा किया, जिन्होंने कि उनका इम्तिहान लेने का हुक्म दिया दिया गया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया था। इसी मुनासिबत से इसका नाम मुम्तहना रखा गया। ठीक है, वो औरत जिसका इम्तिहान लिया जाए। ठीक है, ज़माने नुज़ूल क्या है कि किस वजह से नाजिल हुए, इसमें 2 ऐसे वाक़यात का जिक्र फरमाया गया है। पहला हजरत हातिब बिन अबी बल्का का है, जिन्होंने फतेह मक्का से कुछ मुद्दत पहले कुरैश के सरदारों को एक खत भेजा था, जिसमें उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का पर हमला करने की इत्तला भेजी थी। मतलब ये कि जबकि वो मक्का हमला करने नहीं जा रहे थे, बस फतह हासिल करने की गर्ज से जा रहे थे। और दूसरा मामला सुलह हुदैबिया के फौरन बाद जो मुसलमान औरतें हिजरत करके मदीना आ गई थी, उसके रूह से कुफ्फार ने इन औरतों को वापसी का मामला उठाया था, जिससे ये बात हरगिज साबित हो जाती है कि इस सूरत के आखिर में जो मज़कूर है, जिसका जिक्र किया गया है इस सूरत के बिल्कुल आखिर में, वो औरतों की बैत का है, क्योंकि फतह मक्का के बाद कुरैश के मर्दों की तरह इनकी औरतों को भी बहुत बड़ी तादाद में एक ही वक्त में इस्लाम में दाखिल हो गई थी। इस मौके पर जरूरत पेश आई थी कि इज्तिमाई तौर पर इनसे अहद लिया जाए। अब इसमें मौज़ूआत कौन कौन से हैं कि इस सूरत के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में आगाज सूर्य से आयत नंबर 9 तक चलता है। इस सूरत का इब्तिदाई हिस्सा हजरत हातिब बिन अबी बल्का के बारे में है। सही है। और इससे पहले मैंने आपको बताया कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मक्का जा रहे थे उसके बारे में कुफार को उन्होंने इतला दे दी थी। ये सारी थी इस पस मंजर में ये आयतें नाजिल हुई थी उस टाइम। सही है, जिसमें ईमान वालों को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि जो जो कि मेरे दुश्मन भी है और वो तुम्हारे दुश्मन भी है, उन्हें दोस्त न बनाओ, वो संगदिल लोग हैं। ठीक है, ये इस पे पूरा जिक्र है वहां पे इस पूरी सूरत में। सही है। जबकि दूसरा हिस्सा नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए। जबकि दूसरा हिस्सा आयत 10 तक 11 पर मुश्तमिल है। सूरह मुम्तहना इन खवातीन के बारे में भी रहनुमाई करती है जो ईमान कबूल करने के बाद हिजर के बाद मदीना आ गई थी। इनके बारे में ये हुक्म दिया गया था कि इनका इम्तिहान ले लो और अच्छी तरह जांच लो कि वाकई उन्होंने ईमान की खातिर हिजरत की है या कोई और वजह है। अगर तुम्हें इनके ईमान पर इत्मीनान हो जाए तो इन्हें कुफ्फार की तरफ वापस नहीं भेजना। इसलिए इस सूरत को मुम्तहना कहा जाता है। समझ में आ गई बात। उसके बाद देखिए, इस सूरत की आखिरी आयत 13 में दोबारा ताकीद की गई है कि ए मुसलमानों, तुम इस कौम से दोस्ती ना रखो जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हो चुका है, जो आखिरत से इस तरह मायूस है जैसे कि कब्र वालों से काफिर मायूस है। ठीक है। अब इसके सवाल जवाब हम जब करेंगे तो आपको और बेहतरीन समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 1 है, सूरह मुम्तहना की आयत नंबर 1 की रोशनी में अहले ईमान के इस्लाम दुश्मन काफिरों के साथ क्या रवैया होना चाहिए। अहले ईमान का रवैया काफिरों के साथ कैसा था। हजरत आतिब बिन अबी बल्का बदरी सहाबी थे। बदरी सहाबी का मतलब ये है कि जो गज़वा बदर में भी मौजूद थे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्के पे हमले के इरादे को एक खुफिया खत के जरिए कुरैश को पहले ही बता दिया था। अल्लाह ताला ने इनकी साजिश की हकीकत नबी करीम पर वाज़ेह कर दी, वही के जरिए बता दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर हज़रत अली और चंद सहाबी के जरिए
اس عورت سے جس کے ہاتھوں خط بھیجا تھا برآمد کروا لیا. ٹھیک ہے. اسی واقعے کے پیش نظر اہل ایمان کو یہاں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ میری راہ میں لڑنے اور خوشنودی طلب کرنے کے لیے نکلے ہوں تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست بناؤ. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے سورہ ممتحنہ میں دشمنان حق کی کن باتوں کے سبب انہیں دوست اور رازدان بنانے سے منع کیا گیا ہے؟ یعنی کس وجہ سے ان کو اپنے رازوں میں شریک نہیں کرو. تو یہ دین حق کے منکر تھے. وہ ایک وجہ یہ کہ وہ دین حق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مومنوں کے پاس آیا اس کا سراسر وہ انکار کرتے رہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اس میں کہ تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجو تاکہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہے اس بات سے کہ تم اپنے پروردگار اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو پیغمبر کو اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی دین حق کے جو منکر ہیں جو مسلسل انکار کر رہے ہیں ان کو اپنے راز کبھی بھی نہ دو. دوسرا پوائنٹ ہے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنا یعنی وطن سے نکال دینا. دوسری وجہ یہ تھی کہ کافر مومن اور رسول خدا کو مکہ سے نکالنے کے لیے بضد تھے وہ بھی اس سے کہ تم نے اپنے رب پر ایمان نہ لائے. صحیح ہے. سوال نمبر 3 کیا ہے؟ جب اہل کفر مسلمانوں پر غلبہ پا لیتے ہیں تو اہل ایمان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اہل کفر کا سلوک یعنی کافروں کا کیسا سلوک تھا؟ جب کافر مسلمانوں پر غلبہ پا لیتے ہیں تو اہل ایمان کے ساتھ سلوک بہت ہی غیر مناسب ہوتا تھا. اس کا ذکر کس طرح کیا گیا ہے؟ نمبر 1 پوائنٹ وائز دیے گئے. اگر یہ کافر مسلمانوں پر غلبہ پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے. نمبر نیکسٹ ہے اور تکلیف دینے کے لیے ان کے ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی چلائیں. صحیح ہے. اور کفار چاہتے ہیں نمبر 3 اور کفار چاہتے ہیں کہ مسلمان کسی طرح کافر ہو جائیں یعنی ظاہر مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے وہ خوف زدہ ہو گئے تھے. سوال نمبر 4 ہے ان آیت میں حضرت ابراہیم کے کس اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے؟ ابراہیم کی اسوہ حسنہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس طرح پیروی کی جائے. ان آیات میں اہل ایمان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جس طرح انہوں نے کفر اور شرک سے برات کا اعلان کیا یعنی کہ نجات کا اور ان کے ساتھ کھل کر عداوت کا اظہار کیا دشمنی کا. ٹھیک ہے. عداوت معنی دشمنی. حتیٰ کہ اللہ کی خاطر اپنا قوم اور قبیلہ سب چھوڑ دیا اپنا وطن بھی چھوڑ دیا اور صرف اللہ کی خوشنودی کو مقدم رکھا آگے رکھا. ٹھیک ہے. اس طرح اہل ایمان کو یہ اسوہ حسنہ اپنانا چاہیے کہ اگر ہم کفر اور شرک کے بیچ میں پھنس جائیں تو صرف اللہ کی راہ کو اختیار کریں. صحیح ہے. اور دشمنی اور عداوت کا اعلان کرنا چاہیے اور ان کے خلاف دشمنی کا کھلم کھلا اعلان کر دو اور کسی طرح سے بھی کافروں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. سمجھ میں آ گیا یہاں تک؟ سوال نمبر 5 نیکسٹ دیکھیے. سورہ ممتحنہ کی روشنی میں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے کفار کے ساتھ عدل و احسان کی اجازت دی ہے. کفار کے ساتھ عدل و احسان کرنا. ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایسے کافر کے ساتھ حسن سلوک عدل و احسان کرنے کی اجازت دی ہے جنہوں نے مسلمانوں کے دین کے بارے میں نہ ان سے لڑائی میں شریک ہوئے نہ جلا وطن کیا. جنہوں نے لڑائی کی یا لڑائی کرنے والوں کی مدد کی یا جلا وطن کہتے ہیں وطن سے نکال دینا. ٹھیک ہے. جلا وطن کی ایسے کافروں سے عدل و احسان نہیں ہے بلکہ اعلان جنگ ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ سوال دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں کے بارے میں اہل ایمان کو کیا تلقین کی؟ اب وہ عورتیں جو صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آ گئی تھی ان کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ نمبر 1 ہے پوائنٹ مومن
مہاجر عورتوں کو کفار کے لیے حرام قرار دے دیا، اور کافر مرد بھی ایمان لانے والی عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ مہاجر عورتوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر عائد کی گئی، یعنی جو ہجرت کر کے آئیں تو وہاں کی جو حکومت تھی اس ٹائم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اثر مدینہ انہی کے سلطنت میں تھا، تو ان کی ذمہ داری بھی وہ عورتیں تھیں۔ ایسی عورتوں کے حق مہر ان کے سابقہ کافر شوہروں کو واپس کرنے کا حکم دیا گیا جن سے ان کے نکاح ختم ہو چکے تھے۔ ان عورتوں کو مہر ادا کر کے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی۔ ظاہر ہے یعنی ایسی عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی صحابہ یا کوئی بھی اپنے پاس رکھنے کا مجاز نہیں تھا، تو ان کے رشتے کو جائز بنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں سے ان عورتوں کے نکاح کروائے، اور پرانے جو ان کی شادی تھی ان کو ختم کیا، اور ان مہر بھی واپس کرنے کا حکم دیا۔ نیکسٹ سوال دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومن عورتوں سے کن باتوں پر بیعت لینے کے لیے کہا گیا؟ اب ان عورتوں سے کن باتوں پر بیعت لی گئی؟ مومن عورتوں سے بیعت اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ مومن عورتوں سے ان باتوں پر بیعت لیں۔ نمبر 1 کیا تھا؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے۔ نمبر 2 چوری نہیں کریں گی، بدکاری کا ارتکاب نہیں کریں گی، یعنی اپنے کردار کو صاف ستھرا رکھیں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کسی پر ناجائز الزام نہیں لگائیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کریں گی۔ اگر ان تمام چیزوں پر وہ اتفاق کرتی ہیں تو پھر ان سے بیعت لینا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیے۔ چلیں، اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سارا جو میں نے آپ کو سوال جواب پورے بتائے ہیں، اور جو شروع کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح سے اس کا شان نزول ہے، کس کس باتوں کا حکم دیا گیا ہے، یہ پورا ان پورے سوالات میں اور جوابات میں جو بتایا ہے، یہ پورے آپ کی صورت کو اس کور کر لیتا ہے، اور یہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے آگے ایئر بھی لکھے ہوئے۔ اب اس کو اچھی طرح آپ یاد کیجئے گا، پہلے پڑھیے گا اس کا شان، اس کا بیک گراؤنڈ، نازل ہونے کی وجہ، اور جو اس کا شروع کا تعارف ہے وہ ضرور پڑھیں گے آپ، پھر اس سے ریلیٹڈ یہ سارے سوال جواب جو ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ صورت پوری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ چھوٹی سی صورت تھی، اس لیے یہ پوری کی پوری یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ دیکھیں گے سورہ احزاب آپ کو ہم کس طرح پڑھائیں گے۔ ٹھیک ہے۔